بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیم میں سے حلف الفضول، حلف کا مطلب ہوتا ہے حلف، وعدہ کرنا، معاہدہ کرنا، اور فضول فضل کی جمع ہے، ایسا معاہدہ جس میں فضل نامی لوگوں نے شرکت کی تھی۔ عرب میں ظلم و ستم، چوری، ڈاکہ زنی عام تھی، لوگوں کے حقوق پامال کیے جاتے تھے، کمزوروں کا حق دبا دیا جاتا تھا۔ اس جرم میں عوام اور خواص سارے مبتلا تھے۔ ایک معاملہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا، ایک سردار نے ایک غریب الدیار یعنی باہر کے تاجر سے سامان لیا، قیمت پوری نہیں دی، الٹا اس کو دبانا شروع کر دیا۔ مکہ کے چند لوگوں نے عبداللہ بن جدعان کے مقام پر جمع ہو کر ظلم کا مقابلہ کرنے اور مظلوم کی مدد کرنے کا معاہدہ کیا۔ اس معاہدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے اور اس وقت کم عمر تھے۔ سیدنا ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے کم عمر ترین لوگوں میں شامل تھے، بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تحریک پر ہی یہ معاہدہ ہوا۔ نوجوان تھے اور صالح نوجوان ہوں تو معاشرے کی کایا پلٹ سکتے ہیں۔ انقلاب کے لیے ہراول دستے میں نوجوانوں کو ہونا لازمی ہے۔ ہمارے بڑوں نے لکھا ہوا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کی کایا پلٹ جائے، ہمارے معاشرے میں انقلاب آ جائے، تو آپ نے نوجوانوں پر محنت ہوگی۔ جو چشمدیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو دنیا دیکھ چکے ہوتے ہیں، جن کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، چونکہ ہر قدم کو پھونک پھونک کر رکھنے کے عادی ہوتے ہیں، اور جو ہر ایک چیز کو پیمانوں پر تولتا، وہ کبھی بھی انقلاب کا باعث نہیں بن سکتا۔ بڑوں کی رہنمائی میں، انقلاب کے لیے بڑوں کی رہنمائی ہونا لازمی ہے۔ صرف نوجوانوں کے دے دیں تب بھی خطرناک ہے۔ تو اس لیے کیا ضروری ہے کہ رہنمائی بڑوں سے لیں اور قیادت بڑے کریں اور کام نوجوان کریں۔ یہ اصول ہے ہر تحریک کا، ہر کایا پلٹنے کا اصول کیا ہے کہ قیادت بڑے کریں اور کام چھوٹے کریں۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شریک تھے، آپ اس وقت کم عمر تھے۔ ان لوگوں نے اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ نے دوبارہ قبیلے کے باحثیت لوگوں کے سامنے ملک کی بدامنی، مسافروں اور کمزوروں پر ہونے والے ظلم و ستم کا حال بیان کر کے ان کو اصلاح پر آمادہ کیا۔ بالآخر ایک انجمن قائم ہو گئی اور بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، بنو سعد، بنو زہرہ، بنو تمیم کے لوگ اس میں شامل ہوئے۔ اس انجمن کے ہر ایک ممبر نے ملک کی بدامنی دور کرنے، مسافروں کی حفاظت، غریبوں کی مدد کرنے اور ظالموں کو ظلم سے روکنے کا عہد کیا۔ اس معاہدے سے اللہ کی مخلوق کو بہت فائدہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے، آج بھی مجھے کوئی حلف الفضول کے نام سے بلائے، اس معاہدے کی طرف بلائے جو جاہلیت میں مدد ہوئی، تو میں مدد بھی کروں گا اور لازماً اس میں شرکت کروں گا۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، چاہے کوئی دیندار ہو یا نہ ہو، ظلم کے خلاف مظلوم کی آواز اسے ہر صورت میں بننا چاہیے، اور کوئی کتنا مرضی مخالف ہو۔ ظاہر مشرکین مکہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مخالف، اس وقت کی اچھائیوں کو بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ جو مخالفت کی اچھائیاں تھیں یا مخالفت سے پہلے کی اچھائیاں تھیں، ان کا اقرار کرنا یہ بھی پیغمبر کی اور پیغمبرانہ شیوا ہوتا ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، پانی 3 سانس میں پینا چاہیے۔ انس پانی پیتے وقت 2 یا 3 سانس لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے 3 سانس میں پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک فضیلت والا عمل، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں میں زیادہ مکمل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں زیادہ اچھے ہیں۔ ہم کئی بار پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اخلاق کے اچھے ہونے کا مطلب ایک دوسرے کا ہنس کر ہر کسی کے ساتھ بات کریں، لیکن جتنے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے ٹھیک کرنا یہ اصل اخلاق ہے۔
ناپ تول میں، گھر میں، رشتہ داروں کے ساتھ، گلی محلوں میں، پڑوسیوں کے ساتھ، تجارت والوں کے ساتھ، بازار والوں کے ساتھ، مسجد کے معاملات، باقی معاملات، یہ سارے ٹھیک کرنا اصل اخلاق یہ ہیں. یہ سارے کے سارے اخلاق میں شامل ہیں. سو ہم کہتے ہیں نبوی اخلاق. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرے گھر میں بھی اخلاق ٹھیک ہو، میرے تجارت میں بھی اخلاق ٹھیک ہو، میرے معاملات میں بھی اخلاق ٹھیک ہو، میری معاشرت میں بھی میرے اخلاق اچھے ہوں، میری صلہ رحمی میں بھی میرے اخلاق اچھے ہوں، میرے محلے میں بھی اخلاق اچھے ہوں. ان سب کے مجموعہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھے اخلاق ہونا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. طب نبوی سے علاج، ہر بیماری کا علاج. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا اتاری ہے. جب بیماری کو صحیح دوا پہنچ جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ڈائگنوز، مرض کی تشخیص میں یہ حدیث بنیادی حیثیت رکھتی ہے. کوئی بھی آدمی ہو اس کے لیے لائحہ عمل کیا ہے کہ خود تشخیصی سے بچ جائے. خود تشخیص کا مطلب کہ میں نہ ذہن میں سوچ کے مجھے یہ بیماری ہو سکتا ہے، بیماری نہ ہو. اس لیے پہلا اصول کیا ہے کہ بیماری کا علاج کرانا ہے. دوائی لینے کے بعد کیا کہنا ہے کہ اللہ مجھے ٹھیک کریں گے، دوائی سے میں ٹھیک ہے، لیکن دوائی لینی ہے. زیادہ صوفی بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، زیادہ صوفی بننے کی کوئی ضرورت. بیمار ہوں تو کسی مستند حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور اپنی بیماری کی صحیح تشخیص کرانی ہے. جو مناسب ٹیسٹ ہوں وہ بھی کرانے ہیں تاکہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ جب بیماری کی دوا صحیح پہنچ جاتی ہے، مطلب تشخیص ہوگی تب بیماری کی دوا صحیح پہنچے گی نا. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے اصول کیا ہے؟ ایک تو مستند ڈاکٹر یا حکیم کو چیک کرانا ہے، دوسرا تشخیص اچھی کرانی ہے، موجودہ دور میں اسباب کے ٹیسٹ وغیرہ کرانے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور اصول بھی ہے کہ جس دوا کا پتہ نہ ہو وہ لوگوں کو نہ خود کھانی نہ لوگوں کو دینی ہے. میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی آپ کو سنایا تھا نا، کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی طبیب کی غلط دوا کی وجہ سے مر گیا، قیامت کے دن وہ اس کے سامنے مجرم بن کر پیش ہوگا. تو میں نے ایک مرتبہ آپ کو سنایا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے حکمت سیکھنی ہے. تو حکیم صاحب اسے قبرستان لے گئے. قبرستان کے درمیان میں راستہ تھا، قبرستان کے درمیان میں راستہ تھا. چلتے گئے، پھر ایک کون واپس آئے. تو انہوں نے کہا استاد جی آپ نے کہا تھا پہلا سبق پڑھاؤں گا، تو آپ مجھے پہلا سبق کیا پڑھانا چاہتے ہیں قبرستان میں لا کر؟ تو انہوں نے کہا پتر ایک سجا طرف ہے ایک کھبا پاسا ہے. جو سجے پاس والے لوگ ہیں یہ تو اللہ کی رضا سے مرے ہیں، جو کھبے پاسے والے وہ تیرے استاد کی دعا کا کمال ہے. تو آپ نے بھی اللہ کے لیے ایسے کسی حکیم کے پاس نہیں جانا. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہمیشہ اچھے اور مستند حکیم اور ڈاکٹر کے پاس علاج کرانا ہے، علاج کرانا. ٹھیک ہے. میں آپ کو پہلے بتا دیا تھا زیادہ صوفی بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو قبروں پر بیٹھے وہ تھوڑے ہیں جو ہم بھی صوفی بننا شروع ہو جائیں گے. ہاں جی، ان سے تو پہلے جان چھوٹ جائے. اللہ قرآن کریم کی نصیحت سورہ اعراف آیت نمبر 31 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد تم ہر مسجد کی حاضری کے وقت اچھا لباس پہنا کرو. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم کی اولاد ہر مسجد کی حاضری کے وقت اچھا لباس پہنا کرو. یعنی جب بھی مسجد آؤ تو مناسب صاف ستھرا لباس پہن کر آنا ہے، اللہ یہ کوئی مجبوری پیش آئے. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ٹوپی پہننا، عمامہ پہننا یہ لباس کی زینت کو دو چاند کر دیتے ہیں. لباس کی زینت ان سے بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے جب بھی مسجد آئیں تو جہاں اچھے کپڑے پہننے ہیں وہاں سر پر ٹوپی بھی رکھنی ہے اور عمامہ بھی باندھنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کیا کرو. اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی کوشش کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملة رسول اللہ، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم، رضينا بالله ربا وبالاسلام دینا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول